اسپرچل جرنی کے نام سے آپ نے بنائی، اور یہ میرے کپتان کا کمال ہے کہ ایک انٹرویو کرنے بندہ جاتا ہے اور پھر زندگی بھر اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی 1993 میں خان صاحب کو پہلی بار ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد سے کبھی دیر از نو ٹرننگ بیک۔ مجھے لگا کہ اگر کوئی آدمی سیلف لیس ہے، کوئی آدمی پاکستان کے لیے سوچتا ہے اور کمپیشنیٹ ہے، اپنے لوگوں کے لیے سوچتا ہے، تو وہ عمران خان ہے۔ آج ہمارے کپتان کی برتھ ڈے ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پر ان کا برتھ ڈے کا کیک بھی کاٹیں گے، اور میں اپنی پارٹی کے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی ڈاکیومنٹریز اور خان صاحب کی زندگی سے دیکھ کے ایک چیز ضرور سیکھیں اپنے لیے، کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ 40 سال عمران خان نے جد و جہد میں لگائے، اور یہ جد و جہد انہوں نے ہمیشہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کی، اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ تو یہ جد و جہد بہت کچھ آپ کو سکھاتی ہے۔ جن کو آسانی سے منزل مل جاتی ہے، وہ شاید نہ منزل کی وہ قدر کر سکتے ہیں، نہ رب کا وہ شکر اس طرح ادا کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کی خدمت اس طرح سے کر سکتے ہیں جو ایک شخص بڑی مشکل سے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو جو مشکلات عمران خان صاحب نے یا ان ساتھیوں نے جو ان کے ساتھ شروع سے تھے، انہوں نے جد و جہد میں کاٹی ہے، ان سے ہمیں سیکھنے کو ہمیشہ زندگی بھر بہت کچھ ملتا رہتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، آج ایم این اے ہیں، اللہ نے انہیں نیشنل اسمبلی کا ممبر بنایا یا پروونشل اسمبلی کا ممبر بنایا، ان کی بھی اپنی ایک سٹرگل اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن میں بار بار دیکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اور ہمیں پھر رہنمائی کے لیے، ظاہر ہے کہ رہنما اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے رہنمائی لی جائے۔ تو اگر کہیں ہم سے زندگی میں غلطی ہو جائے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر ہم سے کہیں غلطی ہو جائے، کہیں ہم غلط ہو جائیں، تو ایک دوسرے کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم جا کے باہر ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں اس کا۔ ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں۔ اب ہم ساروں کو ایک دوسروں کے غم، دکھ، خوشی سب کا احساس ہے، تو لہٰذا ہمیں ایک بن کے چلنا ہے۔ آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2023 میں پاکستان تحریک انصاف کی سندھ میں بھی حکومت آئے گی، اور آپ ہی لوگوں سے چلائیں گے۔ اپنے سندھ کو ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے، اپنے شہر کو ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے، ہم نے کسی کے اوپر چھوڑنا نہیں۔ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے کراچی کے لیے، وہ انہوں نے پورے کرنے شروع کر دیے۔ گرین لائن آپ نے خود جا کے دیکھی، اس کی کتنی خوبصورت چیز بنی ہے، اور کتنی خوبصورت بسیں اس کی آئی ہیں۔ شاید پورے ملک میں اتنی خوبصورت بسیں نہ ہوں۔ میں آپ سے یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ یہ یورپین سٹینڈرڈ یا دنیا کی کسی بھی بہترین سٹینڈرڈ کی بسیں آپ کو مل رہی ہیں۔ یہاں پہ K4 بننا شروع ہو گیا ہے، KCR کا وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا ہے۔ صرف آپ لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہے اپنی قیادت پہ کہ اگر عمران خان نے کچھ کہا ہے تو وہ کر کے دکھائے گا انشاءاللہ۔ جھوٹ تو اس کے پاس ہے نہیں، کرپشن اس کو برداشت ہے نہیں۔ میں تو سلمان کی جو یہ ابھی ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں ایک ہی سین پہ مجھے اعتراض ہے، جس میں نواز شریف عمران خان کے ساتھ چل رہا ہے، باقی تو بہت زبردست آپ نے بنائی ہے۔ اب یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، اور خان صاحب کو شوکت خانم کی زمین کے لیے انہوں نے پیشکش کی تھی۔ بہرحال میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ آج یہاں پر تشریف لائیں۔ میں اپنی لیڈرشپ سے گزارش کروں گا جو آگے بیٹھے ہیں کہ آ کے خان صاحب کا کیک میرے ساتھ کاٹیں۔